سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45. الم ترا کیا آپ نے نہ دیکھا الی ربک اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کی طرف. کیف مد الظل کیسے اللہ تعالی نے سائے کو لمبا کیا. جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں یہ طاقت پیدا کی، یہ صلاحیت پیدا کی کہ ان پر روشنی پڑے تو سایہ بنے. کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی پڑتی ہے سایہ نہیں بنتا، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، شیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں یہ صلاحیت رکھی کہ سایہ نہیں بنتا، اور بعض چیزوں میں یہ ہے کہ وہ سایہ بنتا ہے. چیزوں کا سایہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے، یہ گرمی سے بچاتا ہے اور ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. اور چیزوں کے سائے سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانیاں ہیں کہ نماز کا وقت بھی اس سے معلوم کیا جاتا ہے. چیزوں کے سائے سے ایسے بھی بعض ماہرین ہوتے ہیں کہ گھڑی دیکھے بغیر چیزوں کے سائے سے وہ گھڑی کا ٹائم بتا سکتے ہیں. الم ترا الی ربک کیف مد الظل اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھو کیسا اس نے سائے کو لمبا کیا. وَلَوْ شَاءَ اگر اللہ تعالی چاہتا لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تو اس سائے کو ساکن کر دیتا، تو ایک ہی لمبائی پر رک جاتا. مگر سورج کی حرکت ہے اور اس حرکت کی وجہ سے سائے کی حرکت ہے. سورج جب نکلتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے سایہ کم ہوتا ہے. پھر جب سورج سر پر آتا ہے تو سائے کی ایک سائز آ کر رک جاتی ہے. پھر سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور غروب تک سایہ پھر بڑھتا رہتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنا دیا. جیسی سورج کی حرکت ویسے سائے کی حرکت. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا پھر ہم نے اپنی طرف اس سائے کو تھوڑا تھوڑا سمیٹنا شروع کیا. سایہ کم ہوتا گیا اور پھر جب سورج سر پر آیا تو سایہ بہت کم ہو گیا. اب جب یہ باتیں ہم سائنسدانوں کے سامنے کرتے ہیں تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی جسم اور روشنی کا اثر ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہ غور نہیں کرتے کہ سورج کو بنایا کس نے، انسان کو پیدا کس نے کیا، اور روشنی کس نے پیدا کی، روشنی کا اثر کس نے پیدا کیا. یہ ساری قدرتیں اللہ ہی کی ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جس نے جَعَلَ لَكُمْ تمہارے لیے بنایا اللیل رات کو بنایا لباسن رات کو پردہ پوش بنایا. اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے رات چھا گئی ہے اور انسان اطمینان سے وہ نیند کرتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. اگر نیند نہ ہوتی تو 3-4 دن کام کر کے ہم تھک کر ایسے چور ہو جاتے، پھر کسی کام کے قابل نہ رہتے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور دن کو اللہ نے اٹھنے کی جگہ بنایا کہ دن میں انسان اٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے ذات جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. یہ سائنسدان یہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے. یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ بارش برسنے سے پہلے ہوا کا ایک خاص اسٹائل ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ اس پانی سے مردہ زمین کو ہم زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا تاکہ ہم اس پانی سے انہیں پلائیں
جنہیں ہم نے پیدا کیا، انعامن چاہے وہ مویشی جانور ہوں، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اور بہت سارے انسان، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو، کبھی کہیں مختلف طور پر، حسب اقتداء حکمت۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے روز و شب کی تمام ساعتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جس خطے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے۔ لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سمجھ جائیں کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بادل تو اسباب ہیں، ہزاروں بادل ہوں، وہ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ نہ برسے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا پس اکثر لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کر گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا نبی بھیج دیتے۔ اگر ہم نے صرف مکے میں آپ کو مبعوث کیا اور پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا دیا، تا قیامت آپ نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہیں۔ فلا تطع الکافرین پس تم کافروں کی پیروی نہ کرو۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا اور تم کافروں کے خلاف بہت بڑا جہاد کرو۔ وہو الذی مرج البحرین وہی ذات جس نے دو سمندروں کو ملایا۔ ھذا عذب ایک میٹھا ہے، فرات بہت زیادہ میٹھا ہے، وہذا ملح اور ایک کھارا ہے، نمکین ہے، اجاج بہت زیادہ نمکین ہے۔ میٹھا پانی اور نمکین پانی یہ کئی مقامات پر دنیا میں ملتے ہیں، مگر نہ نمکین پانی پر میٹھے کا اثر آتا ہے، نہ میٹھے پر نمکین کا۔ وجعل بینہما برزخا ان کے درمیان ایک پردہ رکھا، وحجرا محجورا اور ایک آڑ رکھی جو نظر نہیں آتی، محجورا ہے جو ایک دوسرے پر غالب آنے سے پانی کو روکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ وہی ذات جس نے پانی سے پیدا کیا، بشرن بشر کو پانی سے پیدا کیا جس کا وجود نہیں تھا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا پھر اس ذات نے اس بشر کے لیے نسب رکھا، یعنی خون کے رشتے رکھے، سہرن اور سسرال کے رشتے رکھے۔ ایک تو خون کے رشتے ہیں، پھر ایک رشتے نکاح کرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کے لیے خاندان در خاندان یہ خاندان بنائے گئے، یہ رشتے بنائے گئے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو یہ رشتے بابرکت ہوں گے، ہماری رشتہ داروں میں محبتیں ہوں گی، اور جب ہم شریعت سے دور ہو گئے تو بسا اوقات یہی رشتے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے خاندان کو جنتی خاندان بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور آپ کا رب تمام چاہتوں پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ مشرکین مکہ اور یہ تمام مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مَا لَا يَنفَعُهُمْ جو بت انہیں نفع نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ اور انہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرتے ہیں، اس شیطان کے حمایتی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے محبوب آپ فرمائیے، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا، مگر صرف یہی چاہتا ہوں
کہ تم میں سے جو چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، معرفت الہی نصیب ہو اور رب راضی ہو جائے اور اسے جنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ دین کی تبلیغ اس لیے ہے۔ وتوکل علی الحی الذی، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو حی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، الذی لا یموت، جسے موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرو، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے، وہ بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، یہ سب کچھ کرنے والا رحمان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ فاسأل به خبیرا، بس تم پوچھو اللہ کے بارے میں اس سے جو خبر رکھتا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اب آیت سجدہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب ان سے کہا جائے اسجدوا، تم سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا، وہ کافر کہتے ہیں، وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب حضور فرماتے یا رحمان، تو کہتے کہ یہ رحمان کون ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے یہ رحمان رحیم اللہ کے مبارک نام ہے۔ انسجد، وہ کہتے ہیں کیا ہم سجدہ کر لیں، لما تأمرنا، جسے تم کہو، جس رحمان عز و جل کو سجدہ کرنے کا تم حکم دیتے ہو، کیا ہم تمہاری بات مان کر اسے سجدہ کر لیں حالانکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ در حقیقت یہ بات انہوں نے عناد کی وجہ سے کہی، ورنہ عربی جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی ہے بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا، اور یہ صرف اللہ تعالی ہی کی صفت ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یہ باتیں سن کر ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسے گندے ہیں کہ نور کی باتیں سن کر نور حاصل کرنے کے بجائے ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گندگی سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45، الم ترا، الم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی قدرت